پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ اکبر، یہ سب سے افضل ترین گھرانہ ہے، مگر تکلیفیں دیکھیں، ہے سب سے افضل گھرانہ، تکلیفیں دیکھیں، آزمائشیں دیکھیں، ایسی مشکلات کہ میں اور آپ تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی تکلیفیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی تکلیفیں ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہمارے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ 5 بھائی ہیں مثال کے طور پہ، تو ان میں سے ایک اگر دیندار بن جائے، دین کی طرف لگ جائے، تو باقی 4 کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ایک بھائی تو دیندار ہے نا، نماز روزہ دین کی خدمت کر رہا ہے، ہم 4 اپنے کاروبار کرتے ہیں، نہ بھی کریں گے تو کیا مسئلہ ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، عمومی طور پہ مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک بندہ ہم نے اس کام کے لیے چھوڑا ہوا ہے، نمازیں پڑھتا ہے جی، قرآن پڑھتا ہے جی، یہ فلاں کام کرتا ہے، کوئی اور کام نہیں کرتا جی، ہم نے ایک بندہ اس کام کے لیے وقف کر دیا ہے، اپنے گھر میں سے ایک بچہ ہم نے عالم دین بنا دیا جی، ہم نے ایک بچہ حافظ قرآن بنانے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اب ہم نہ بھی کریں گے تو کیا مسئلہ ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے جو قافلوں پہ جاتا ہے، ہمارے گھر میں ہے جی، ہم نہ بھی جائیں گے تو کیا مسئلہ ہے، ایک نمازی ہے۔ یہ ہماری سوچ بن چکی ہے۔ لیکن آپ ایک بات دیکھیں کہ اہل بیت پاک جو ہے، ان کی شان و عظمت دیکھیں، کوئی صدی نہیں گزری ابھی، واقعہ کربلا کے بعد 62 سال گزرے ہیں، 62 سال، 62 سال ابھی گزرے ہیں۔ حضرت زید بن علی رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے چاچا علی اصغر نے تو قربانی دی ہے، ابھی تھوڑا وقت گزرا ہے، میرے چاچا علی اکبر جان نے تو قربانی دی ہے، ابھی کربلا گزرا ہے 62 سال پہلے، انہوں نے تو قربانی دی ہے، میں کیوں قربانی دوں۔ حضرت زید بن علی رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے دادا جان امام حسین نے ابھی قربانی دی ہے، اور میں نہ بھی قربانی دوں تو چلے گا، ابھی تو قربانی ہمارے خاندان نے دی ہیں دین کے لیے، میں قربانی نہ بھی دوں تو چلے گا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا، آپ نے یہ نہیں کہا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے بھرپور استقامت کے ساتھ اپنی قربانی پیش کی، دین کی خاطر آپ نے بھی قربانی پیش کی۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، انہوں نے قربانی دی۔ اب نتیجہ کیا نکلا، مقام کیا ملا؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے بقول امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی روح نکلے گی، یعنی جب زید کی روح نکلے گی نا جسم سے، تو آپ فرماتے ہیں آسمان کے مقرب فرشتے اور سارے انبیاء زید کی روح کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ مقام ملا آپ کو اپنی قربانی پیش کرنے کا۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ زید کی جب روح جسم اقدس سے نکلے گی تو اللہ کے مقرب سارے فرشتے اور انبیاء اکرام آپ کی روح کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ قربانی اور یہ اہل بیت پاک ہے، یہ اہل بیت پاک کی شان ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اہل بیت اطہار کی ان پاکیزہ قربانیوں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ قربانیاں تو ہم سنتے ہیں، آپ کی شہادتیں ہم سنتے ہیں، ہم بڑا لطف بھی لیتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، رونا بھی آتا ہے، اور لیکن ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں ان قربانیوں سے سیکھنا کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں،
जितना बड़ा रुतबा होता है उतनी बड़ी कुर्बानी पेश करनी पड़ती है, जितना बड़ा मुकाम होता है उतनी बड़ी कुर्बानी पेश करनी पड़ती है, उतनी बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ता है। ये बात है जो अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाई। हमने बयान के शुरू में जो आयत करीमा सुनी, अल्लाह पाक ने फरमाया फ़असा अन तकरहू शैआ, पारा नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 19 में अल्लाह फरमाता है तो हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें ना पसंद हो। अल्लाह फरमाता है हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें ना पसंद हो, भाई तू पसंद ना करे, तुझे तकलीफ गुजरे, यानी ऐसा हो सकता है कि कोई बात, कोई वाकया, कोई चीज तुझे पसंद ना आए, बज़ाहिर तौर पे तुझे अच्छी ना लगे, लेकिन ये जो दुख तकलीफ तुझे आई, ये जो बीमारी तुम्हारे अंदर आ गई है, अब ये बीमारी से गुजर कर तुम्हें हो सकता है बुलंद मुकाम दिया जाएगा। तुम्हें तंगी और मुश्किलात जो आई है इससे तुम गुजर के जाते हो तो तुम्हें अल्लाह मुकाम ऊंचा अता फरमाएगा। ये तकलीफ जो तुम्हारे ऊपर आई है, ये जो भूख प्यास तुम्हारे ऊपर आई है, ये तुम्हारे ऊपर जो बेवफाई लोगों ने की, तुम्हें मुसीबत में डाल दिया, हो सकता है कि इस मुसीबत से तुम कामयाबी से निकले तो अल्लाह तुझे ऊंचा मुकाम अता फरमाएगा। हकीकत में होता ये है, अल्लाह पाक ने जो फरमाया व यजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, फरमाया और अल्लाह इसमें बहुत भलाई रख देता है। जो तकलीफ, तंगी, परेशानी, मुसीबत आती है, फरमाया अल्लाह इसमें बहुत भलाई रख देता है। हकीकत में तुम्हारी भलाई, तुम्हारी बेहतरी, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारे लिए इज्जत, तुम्हारे लिए दर्जात, तुम्हारे लिए मुकामात, ये बुलंद रुतबा अल्लाह ने इस बीमारी और मुसीबत में रखा है। तुम नहीं जानते, तुम्हें वक्ती तौर पे बुरा लगता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे यहाँ अमूमन होता क्या है, आजमाइशों और मुश्किलात में जब हम फंसते हैं तो हम समझते हैं रुकावट आ गई है। हम कहते हैं हमारी तरक्की में, हमारी कामयाबी में, हमारा जो काम चल रहा था ना, इसमें रुकावट आ गई है। हम सोचते हैं ये मुसीबत कोई आई है तो इसकी वजह से मेरी कामयाबी रुक जाएगी। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज के जदीद दौर में भी इसलिए यानी रुकावट कहा जाता है। कोई मुसीबत, कोई बीमारी, कोई तंगी, कोई तकलीफ, कोई भी आजमाइश आई तो हम उसको कहते हैं रुकावट आ गई है। क्या हो गया है? रुकावट आ गई है हमारी ज़िंदगी में, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, ये सच्ची बात नहीं है, ये पूरा सच नहीं है। बात समझ आ रही है? बात को समझिए। आजमाइश रुकावट नहीं होती, आजमाइश दीवार नहीं होती, आजमाइश जो होती है ये सीढ़ी होती है, ये दरवाज़ा होता है। आजमाइश जो है ये दीवार नहीं है कि मैं तो बंद हो गया, ये दरवाज़ा है, इसमें से गुजरना है। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ज़िंदगी में आने वाली कोई भी आजमाइश रुकावट नहीं है, परेशानी रुकावट नहीं है, ये बल्कि सीढ़ी है, ये कामयाबी का रास्ता है, इसके ऊपर चढ़ना है। हमारे यहाँ ज़िंदगी में जितनी भी रुकावटें, मुसीबतें, परेशानियाँ आती हैं, हम समझते हम फंस गए, हम मर गए, हम जो चल रहे थे अच्छा भला हम तो रुक गए। ये गलत बात है, ये सच्ची बात नहीं है। आजमाइश दरवाज़ा है, इसके अंदर दाखिल होना है। अब होगा क्या, हम दरवाजे में दाखिल होंगे तो अगला दर्जा मिल जाएगा, आजमाइश से गुजरेंगे तो अगला दरवाज़ा खुलेगा।
ایک پریشانی سے گزریں گے تو اگلا دروازہ ہمارے اوپر کھلے گا اور یہ زندگی کا سفر طے ہوگا اور زندگی میں ہمیں کامیابی ملے گی، زندگی میں ہمیں ترقی ملے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، بڑے پیارا بات کسی نے کہی ہے، کہا ضرور کچھ تو بنائے گی زندگی مجھ کو، ضرور کچھ تو بنائے گی زندگی مجھ کو، قدم قدم پہ میرا امتحان لیتی ہے۔ کہا یہ زندگی قدم قدم پہ میرا امتحان لیتی ہے، لگتا ہے مجھے کچھ بنا کے چھوڑے گی۔ آپ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک میں آگے چل کے ایک بزرگ ہوئے ہیں، حضرت علی بن حسن رضی اللہ عنہ۔ یہ اور ان کے بھائی وغیرہ کچھ افراد قید میں آ گئے۔ یہ حکمران جعفر نقی کے ہاں قید ہوئے۔ یہ جو قید خانہ تھا نا، یہ حکمران کا نام تھا جعفر دوا نقی، اس کے ہاں قید ہو گئے۔ بد نصیب نے ان پاک لوگوں کو یہ 60 دن تک قید میں رکھا، 60 دن تک ایسی جگہ قید کیا کہ جہاں نہ کوئی سورج نہ کوئی روشنی داخل ہوتی تھی۔ اب 60 دن گزر گئے، 60 دن قید میں رکھا تو 60 دنوں کے اندر نہ کوئی سورج نہ کوئی روشنی، پتہ نہیں چلتا تھا رات ہے کہ دن ہے۔ اب نہ تو نماز کے وقت کا پتہ چلے نہ کسی اور بات کا پتہ چلے، بڑی آزمائش والی قید ہو گئی۔ ایک دن اس قید و بند کی مشقت سے گھبرا کر ایک دن حضرت عبداللہ بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے امام علی بن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، علی جا الا ترا یا ما نحن فیہ من البلاء، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس آزمائش میں جگڑ گئے ہیں؟ آپ نے امام سے کہا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنی مصیبت میں ہیں؟ آپ اللہ پاک سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے؟ تو حضرت علی بن حسن رحمت اللہ علیہ کافی دیر تک خاموش رہے۔ 60 دن کی قید ہے، جہاں پہ نہ کوئی روشنی ہے نہ کوئی دھوپ ہے، پتہ ہی نہیں کہ رات ہے کہ دن ہے، بڑی قید یہ مشقت والی۔ تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بے شک جنت میں ہمارے لیے ایک خاص درجہ ہے جس تک ہم ان آزمائشوں سے گزر کر پہنچ سکتے ہیں۔ بات سمجھے؟ فرمایا بے شک جنت میں ایک درجہ، ایک مقام ہے، ہم ان مصیبتوں سے آزمائشوں سے گزریں گے تو وہ درجہ ملے گا، وہ مقام ملے گا، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، آزمائش کے بغیر وہاں تک نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد یہ حضرات عالی وقار 3 دن مزید اس قید و بند میں مبتلا رہے، پھر شہادت کا رتبہ پا کر اللہ پاک کے حضور حاضر ہو گئے۔ اتنی مشقت والی قید تھی، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ ہمیں جو جنت میں مرتبہ ملنا ہے نا، یہ مشقت کے بعد ملنا ہے، مصیبت کے بعد ملنا ہے، اس مصیبت کے بغیر ہمیں وہ درجہ نہیں مل سکتا۔ پتہ چلا بہت ساری چیزیں، بہت سارے بلند مقامات، بہت سارے درجات، بہت ساری ترقی اور کامیابیاں جن تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں آزمائشوں سے گزر کر ملتی ہیں، آزمائش کے بغیر نہیں مل سکتی۔ کوئی بھی زندگی کا ترقی والا کام، کامیابی والا کام ہمیں ویسے نہیں مل سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ پاک نے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ
आयत नंबर 214 में फरमाया, क्या तुम ये गुमान में हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम पर पहले लोगों जैसी हालत ना आई, उन्हें सख्ती और शिद्दत पहुंची और उन्हें जोर से हिला दिया गया, यहाँ तक कि रसूल उसके साथ ईमान वाले कह उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी, ये सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह पाक ने ये कुरान करीम में फरमाया। तर्जमानुल कुरान हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने मुसलमानों को कानून कुदरत बता दिया है कि रब की कुदरत का कानून ये है। कानून क्या है कि ये दुनिया आजमाइशों का घर है, ये दुनिया आजमाइशों का घर है। किसने कहा ये फूलों की सेज है कि यहाँ तुम्हें बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं पहुंचेगी? ये आजमाइशों का घर है, यहाँ तुम्हें लाजमी आजमाया जाएगा, जैसे पहले अंबिया को आजमाया गया। इन पर मुश्किलात आई, तुम पर भी मुश्किलात आएंगी। सूरह अनकबूत में तो इस बात को और भी खोल कर बयान कर दिया गया। फरमाया, हसीबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। फरमाया, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि इन्हें सिर्फ इतनी बात पे छोड़ दिया जाएगा कि ये कहते हैं हम ईमान लाए और इन्हें आजमाया नहीं जाएगा? यानी फरमाया गया कि लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो हमें छोड़ दिया जाएगा। नहीं, इनको आजमाया जाएगा। नहीं, जरूर आजमाया जाएगा और आजमाइश भी खूब होगी, शदीद तकलीफ भी इन्हें पहुंचेगी, मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। अल्लाह पाक की रजा की खातिर फजर में बिस्तरा छोड़ना पड़ेगा, नफ्सियानी ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ेगा, इबादत की मुशक्कत को उठाना पड़ेगा। तभी तो ये शहादत की उल्फत में कदम रखना है। और ये जो ईमान लाते हो, ये शहादत की उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग समझते हैं ऐवी गल है मुसलमान हो गए हैं। ये आसान काम नहीं है, यानी मुसलमान होना कोई आम बात नहीं। कलमा पढ़ने का मतलब ये है कि आदमी मोहब्बत इलाही दिल में उतार ले। जब जिन मुश्किलात का सामना आए तो इसको ये समझना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से आई है, ये मुझे कबूल है, इनसे गुजरना है। ये दीवार नहीं है, ये दरवाज़ा है। हम इस दरवाजे में दाखिल होंगे तो कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पाक तो आपसे जब सवाल हुआ तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक आजमाइश के ज़रिए तुम्हारी जांच फरमाता है, हालांकि तुम्हें वो खूब जानता है। अल्लाह पाक तुम्हारी आजमाइश के ज़रिए जांच फरमाता है, वो तुम्हें खूब जानता है। फिर ये जांच होती क्यों है? फरमाया, जैसे तुम अपने सोने की जांच आग के ज़रिए करते हो, सोने को पहचानने के लिए। आजकल भी अगर कोई बंदा अपने सोने को सुनार के पास लेकर जाए, उसको पूछे बताओ ये कितने कैरेट का है, ये कितना खालिस है, तो आपको पता है सोने को उसमें आग में डाला जाएगा। सोने को आग में डाल के उसको इकट्ठा करके फिर पता चलता है, फिर वो लाइनें लगाते हैं पत्थर पर, ये कौन से कैरेट का है। तो फरमाया, अगर सोना असली निकले तो वो सुर्ख होता है, अगर वो काला हो जाए
تو فرمایا وہ بیکار ہوتا ہے، اس کا درجہ کم ہوتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بڑے انعام بڑی آزمائش سے ہی ملتے ہیں۔ بڑے انعام کیسے ملتے ہیں؟ بڑی آزمائش کے بعد ملتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بے شک اللہ پاک جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، بس جو آزمائش پر راضی رہا اس کے لیے اللہ پاک کی رضا ہے، جو راضی نہ رہا اس کے لیے ناراضی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آزمائش دیوار نہیں ہے، آزمائش دروازہ ہے۔ اس حدیث پاک نے یہ بات بالکل کھول کر فرما دی گئی کہ بے شک بڑا انعام بڑی آزمائش کے بعد ملتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ آزمائش آ جائے، مصیبت، پریشانی، تنگی، تکلیف، بیماری آئے نا تو ہم پہلی بات جو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہ مر گئے بھائی، پھنس گئے، یہ رکاوٹ آ گئی ہے، اچھا خاصا نظام چل رہا تھا، میں پیچھے جا پڑا ہوں۔ نہیں، پیچھے نہیں جا پڑتا بندہ آگے جاتا ہے، یہ سیڑھی ہے، اس کے اوپر قدم رکھنا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کبھی بھی قرآن کریم کی سورہ یوسف پر غور کریں، بات سمجھیے گا۔ آج کل الحمدللہ سورہ یوسف فجر میں ہم 1 یا 2 آیت کا ترجمہ سن رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ نماز فجر با جماعت پڑھیں اور اس کے بعد 10 یا 12 منٹ کا درس بھی سنیں۔ سورہ یوسف کا ترجمہ چل رہا ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ پاک کے نبی ہیں۔ آپ تو ہیں ہی بہت اونچے رتبے والے، آپ کو اس سے بڑھ کے اور رتبہ کیا ملے گا؟ کائنات میں سب سے بڑا رتبہ اور مقام انبیاء کا ہے، سب سے بڑا درجہ انبیاء کا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کے علاوہ سورہ یوسف ہمیں یہ کامیابی کا راستہ بتاتی ہے، ہمیں یہ راستہ دکھاتی ہے، یہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ کامیابی کی ریشو نکالیں، چیک کیجئے کہ ایک شخص ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا اور اس وقت دنیا کے سب سے طاقت ترین ملک کا بادشاہ بن گیا، ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں۔ آپ بات کو سمجھیے، آپ کو ایسی مثالیں تاریخ میں نہیں مل پائیں گی۔ اب ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کی اس ترقی اور کامیابی کی طرف دیکھیں۔ منزل کیا ہے؟ آپ کو خواب آتا ہے کہ چاند، سورج، ستارے سجدہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ منزل ہے۔ یعنی یہ خواب آیا کہ آپ کو چاند، سورج، ستارے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ اب پتہ چلا یہ میری منزل ہے، میں نے ادھر تک پہنچنا ہے کہ یہ چاند، سورج، تارے سارے مجھے سجدہ کریں۔ اب اس سفر کو دیکھیے کہ اس سفر کو شروع کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ کنعان کا کنواں۔ کیا آیا؟ کنعان کا کنواں آیا، جس میں گرے، جس میں بھائیوں نے گرا دیا۔ اب اس منزل کو پار کیا تو آگے پھر ایک منزل آ گئی۔ اب منزل کیا آئی؟ آگے ایک اور آزمائش یہ آئی کہ آپ کی بکری کا معاملہ شروع ہو گیا۔ کنویں سے نکلے اسی وقت بکری کا معاملہ ہو گیا۔ پھر مصر کا بازار آ گیا، وہاں پہ خرید و فروخت ہو جاتی ہے۔ پھر محل میں آئے، وہاں پہ بے جا آزمائش آ گئی، وہاں پہ تہمت والا معاملہ آ گیا۔ پھر قید آ جاتی ہے، اب قید میں ہیں، قید سے نکلتے ہی بادشاہ بن جاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اب قید سے نکلے ہیں اور ساری سلطنت کے بادشاہ بن گئے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آزمائش، مصیبت، تنگی، تکلیف جو آتی ہے ہمیں کامیاب کرنے کے لیے آتی ہے، ہمیں پیچھے پھینکنے کے لیے نہیں آتی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ ایک ہی بات کو 2 بار اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ وہ ایک بار بھی کہنے سے بڑی بات تھی، اللہ فرما رہا ہے، لیکن ایک ہی بات کو رب تعالیٰ نے 2 بار فرمایا۔ فرمایا بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے،
بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک ہی بات کو دو بار یوں کیا یہ دلوں میں بات پختہ ہو جائے، یہ اپنے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ آسانی تنگی سے گزر کے آتی ہے اور تنگی کے گزرنے کے بغیر آسانی نہیں آ سکتی۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اور علماء نے اس آیت کریمہ کے دو ترجمے کیے کہ آزمائش آ جائے، تنگی آ جائے تو بندے کو دو کامیابیاں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بندے کو بخار آیا، اب بخار ہو گیا صحیح، بخار سے میں گزرا تو بخار اتر گیا، تو ایک تو میرے گناہ جھڑ گئے، آخرت کی کامیابی ملی، میرے گناہ معاف ہو گئے۔ دوسرا مجھے توانائی جسم مل گیا، مجھے توانائی مل گئی۔ آزمائش دو چیزیں بندے کو دے کے جاتی ہے، ایک دنیا میں کامیابی، ایک آخرت میں کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں آزمائش کے وقت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان میں سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔